فلانا علی کو زیادہ مانتا ہے، فلانا علی کو تھوڑا مانتا ہے۔ ملنگ کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں، مولوی کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں، ملنگ کہتے ہیں میاں پڑھے ہوئے تو سڑے ہوئے ہوتے ہیں، معرفت اور ہوتی ہے تو علم اور ہوتا ہے، مولوی پڑھے ہوئے زیادہ ہیں پر معرفت ہماری زیادہ ہے۔ پھر ذاکر کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، علماء کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں، مولائی کہتے ہیں تم سارے تاجر خون حسین ہو، تم تو مولا کا ذکر نہیں کرتے جب تک پہلے مکا نہ لو۔ ہم ہیں جائیدادیں بیچ کے، زمینیں بیچ کے، زیور گروی رکھ کے تمہیں بلاتے ہیں، مولا کے فضائل پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا یہ ہم میں سے کوئی بندہ دعوے میں سچا ہے کہ ہم نے علی اور نبی کو کما حق کو پہچان لیا؟ میرا ایمان یہ ہے، اور باوجود اس کے مجھے دعویٰ ہے کہ نہ میں معرفت کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتا، کہ میں کہتا ہوں جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ کیا پہچانے گا کہ مقام نبی کیا اور مقام علی کیا ہے؟ ہر بندہ جسم و روح سے مل کے بنا ہے، ہمارے اندر ایک روح ہے، یسألونک عن الروح، قرآن کہتے ہیں میرے حبیب لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وضاحت کرو کہ روح کی شکل کیا ہے، روح کی صورت کیا ہے، روح کی ماہیت کیا ہے، روح کی اصلیت کیا ہے۔ لوگ مطالبہ کرتے ہیں یا رسول اللہ روح کی حقیقت کھول کے بتاؤ۔ اللہ جواب دیتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم قلیل ہے، تم روح کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ لمحہ فکریہ ہے سوچنے والوں کے لیے، جب اللہ نے فرما دیا کہ تم اپنے روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارا علم قلیل ہے، تو جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں حسنین کے نانے کی حقیقت کو سمجھتا ہوں؟ وہ کس منہ سے کہتے ہیں میں حیدر کرار کی اصلیت کو سمجھتا ہوں؟ اس لیے ماننا پڑتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کو کما حق کو پہچان لیا، جو کہتے ہیں ہم نے حیدر کرار کو کما حق کو پہچان لیا، ان کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدا کے بعد کائنات میں محمد کی کوئی مثال نہیں ہے، اور محمد عربی کے بعد کائنات میں علی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کے لیے آل محمد کو وجہ نزاع نہ بناؤ۔ کس کے پاس پیمانہ ہے؟ کس کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ تو بیٹھ کے فیصلہ کر فلانا بڑھاتا ہے تو فلانا گھٹاتا ہے، فلانا پورا مانتا ہے؟ ہمیں کچھ لوگوں سے شکوہ ہے کہ خدا فرماتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ، لیکن کچھ مولویوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ وہ کافروں کو مسلمان تو بنا نہیں سکتے لیکن مسلمانوں کو کافر ضرور بنائیں گے۔ اللہ کے فرمان کی الٹ برعکس، اللہ فرماتے ہیں کافروں کو مسلمان بناؤ، وہ کہتے ہیں کافر تو مسلمان بنتے نہیں۔ کیوں؟ بقول اقبال مجھ کو تو ایسے کھلا دی افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگے مسلمانی؟ جب نہ کردار ہے، نہ گفتار ہے، نہ روش ہے، نہ افزار ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اتوار ہے، تو کیا دیکھ کے لوگ غیر مسلمان بنیں گے؟ لہذا انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر بنائیں گے۔ ادھر ہمیں ان سے یہ شکوہ ہے کہ اپنوں سے ہمیں شکوہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ علی کے منکروں کو قائل بناتے، علی کے نہ ماننے والوں کو علی اور اولاد علی کے دروازے پہ جھکاتے، ان کو موالی بناتے، انہوں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے جو پہلے ولی اللہ پڑھتے ہیں ان کو بھی علی کا دشمن بنا کے رہیں گے۔ فلانا نہیں مانتا تھے، فلانا نہیں مانتا۔ ہے کوئی ظلم کی حد؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ آج بھی میرے پاس کوئی وکلاء آئے ہوئے تھے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا یہ ہم لوگوں کی غلط روش ہے۔
آج لوگ دہریے بن رہے ہیں، کمیونسٹ بن رہے ہیں، مسلمان یہودی بن رہے ہیں، مسلمان نصرانی بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کیا جاتا، جو اسلام اللہ نے قرآن میں نازل کیا اس کو پورے حدود و قیود کے ساتھ آسان طریقے پر پیش کیا جاتا، کافر بھی مجبور ہو جاتے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے۔ لیکن جب ہم نے کہا بابا سنی تو بابا دادا شیعہ، یہ انہوں نے کہا یہ کافر، اس نے کہا وہ کافر، ادھر ماموں شیعہ تو چچا سنی، ہم نے کہا یہ ملعون ہے، اس نے کہا وہ لعنتی ہے۔ نئی پولد نے دیکھا کہ کوئی کہتے ہے بابا لعنتی ہے، کوئی کہتے ہے دادا ملعون ہے، کوئی کہتے ہے ماما برا ہے، تو کوئی کہتے ہے چچا لعنتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے اس مذہب کو سلام، ہم جا کے پناہ کسی اور دین میں ڈھونڈیں گے، اس اسلام کو ہمارا دور سے سلام۔ یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے۔ مذہب کے نام پہ لڑائی، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اور میرے عزیزو اور میرے دوستو، ہر بندے کی شکل الگ ہے، ہر بندے کی عقل الگ ہے، ہر بندے کا قد کاٹ الگ ہے، ہر بندے کا رنگ روپ الگ ہے۔ کبھی لڑے ہو کہ تو گورا کیوں ہے تو میں کالا کیوں ہوں؟ کبھی کوئی لڑا ہے کہ تو 6 فٹا کیوں ہے تو میں 5 فٹا کیوں ہوں؟ کبھی کوئی لڑا ہے کہ تو خوبصورت کیوں ہے تو میں بدصورت کیوں ہوں؟ کیونکہ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے۔ تو جب شکل و عقل پہ کوئی نہیں لڑتا، جب رنگ روپ پہ کوئی نہیں لڑتا، مجھے سمجھ نہیں آتی جب شکل و عقل کا اختلاف ہے تو فکر و نظر کے اختلاف تو لازماً ہوگا، سوچ کا اختلاف تو لازماً ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت ہے جو سب کی عقل کو ایک بنا دے؟ کوئی دنیا میں ایسی پاور ہے جو سب کی شکل ایک بنا دے؟ یہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سب کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، آج کمیونزم کا بھی جنازہ چائنا میں نکل چکا ہے، رشیا میں، اور یہاں بھی جو انہوں نے یہ نعرے لگائے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان کے ملک میں بھی سائیکل چلانے والے بھی ہیں تھے، موٹروں کے فراٹے لینے والے بھی ہیں، ہوائی جہازوں پہ اڑنے والے بھی ہیں تھے، جوتیاں چٹکانے والے بھی ہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا بنا دیں گے، جب تک خدا نظام قدرت نہیں بدلے گا کائنات کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ لہذا مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، احترام کرو، آدمیت، احترام آدمی، جو جس مذہب کو مانتا ہے، جو جس نظریے کو مانتا ہے۔ ہمیں تو یہی شکوہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، فلانے کی نماز غلط ہے، فلانے کا روزہ غلط ہے، فلانے کا جلوس غلط ہے، فلانے کا جلسہ غلط ہے، فلانے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں اپنی اینک لگا کے ان کے مراسم کو نہ دیکھو، جو یہ کام کرتے ہیں ان کی اینک لگا کر دیکھو کہ وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر کسی کی نظر میں میلاد النبی کا جلوس جائز نہیں ہے، اس کو بدعت سمجھتا ہے کہ نبی کے بعد دور میں صحابہ نے ایسے جلوس نہیں نکالے تھے، تو اپنی اینک لگا کے نہ دیکھے، جو بریلوی حضرات یا شیعہ نکالتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے دیکھے کہ وہ تو عبادت سمجھ کے جلوس میلاد النبی نکالتے ہیں۔ اگر ہم محرم کا جلوس نکالتے ہیں تو کوئی اپنی اینک لگا کے نہ دیکھے شیعہ یہ غلط کرتے ہیں، شیعہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ ہمارے مذہب کی اینک لگا کر دیکھے کہ ہم اس کو بہترین عبادت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ جس دن ہم دوسروں کا احترام کرنا سیکھ جائیں گے، قتل و قتال ختم ہو جائیں گے، جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے، فتنے و فساد ختم ہو جائیں گے۔ لہذا کس نے کہا ہے کہ تم اپنا نظریہ دوسروں پہ مسلط کرو؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بانی اسلام کافروں سے کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین کفر تمہارے لیے، میرا دین اسلام میرے لیے۔ دین کے نام پہ لڑنے مرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور میری سنی شیعہ بھائیوں، اگر پیغمبر اسلام حقیقی کافروں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دین کفر تمہارے لیے تے میرا دین اسلام میرے لیے، تو آج کے دور کا سنی شیعہ سے، یا آج کے دور کا شیعہ سنی بھائی سے، یا شیعہ شیعہ سے، ملنگ مولوی سے تے مولوی ملنگ سے، ملنگ ذاکر سے تے ذاکر ملنگ سے،
کیوں نہیں کہہ سکتا کہ اگر مسلک میں اختلاف ہے، نظر و فکر میں اختلاف ہے، تجھے اپنا نظریہ مبارک، مجھے اپنا نظریہ مبارک، نظریے پہ لڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی اسلام کا لب لباب کیا ہے؟ اسلام جو 23 برس میں نازل ہوا، 13 سال پیغمبر مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں، 23 سال کی مدت میں اسلام ہوا مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سارے دین اسلام کے تعلیمات، فرمودات، تلقینات، سب کا خلاصہ ایک جملے میں ادا کرو، تو میں بلا خوف رد، بلا خوف تردید، سینہ تان کے، گردن بلند کر کے، کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہوں پورے اسلام کے تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو۔ اسلام سلامتی کا دین ہے، اسلام صلح اور آشتی کا دین ہے۔ مذہب نفرت نہیں سکھاتا، مذہب عداوت نہیں سکھاتا، مذہب ایک دوسرے سے لڑنا نہیں سکھاتا، ایک دوسرے سے بیر رکھنا نہیں سکھاتا، انتقام لینا نہیں سکھاتا۔ اسلام تو معاف کرنا سکھاتا ہے۔ اگر کوئی تمہارے باب دادے کا قاتل بھی پکڑ کے تمہارے سامنے لایا جائے، شریعت 3 اختیار دیتی ہے۔ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دو، اس سے خون بہا لے کر چھوڑ دو، لیکن تیسرا اختیار یہ ہے کہ وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، نہ قتل کرو نہ خون بہا لو، اگر معاف کر دو تو اس سے بہتر کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ یہ غلط تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کر رہا ہے۔ اس طرح ہندو اور مسلمان میں آپس میں نفرت نہیں ہوتی جتنا آج مومن کو مومن سے ہے۔ یہ فلانی پارٹی ہے، یہ فلانے کو پسند کرتا ہے، یہ فلانے کو چاہتا ہے۔ او خدا کے لیے ہم سارے پیر بھائی ہیں، ہم سب کا خدا ایک ہے، ہم سب کا مصطفیٰ ایک ہے، ہم سب کے آل آبا ایک ہیں، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا جینا ایک ہے، ہمارا مرنا ایک ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے خط لکھے جب سب کچھ ایک ہے تو مولوی جوتیوں میں کیوں دال بانٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا پیٹ ایک نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی پھر بھی صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی اگر پیٹ بھی ایک ہوتا تو پھر سارے نظریے بھی ایک ہوتے تھے، سب کچھ ایک ہوتا، لیکن خدا بیڑا غرق کر اس پیٹ کا جس نے اختلافات کی خلیج اتنی وسیع کر دی کہ آج جو بھی کسی سے لڑتا ہے، مفاد کا جھگڑا ہوتا ہے تو دین کو آڑ بناتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ رات ایک جگہ ہم کھانے پہ مدعو تھے تو وہاں ایک سوال کیا گیا، جی مولوی صاحبان میں اختلاف کیوں ہوتا؟ میں سمجھا ان کی مراد ہے علماء اور مجتہدین کے فتووں کا اختلاف، تو میں اس کی توجیہ کرنے لگا، کہنے لگے نہیں ہم تو چھوٹے مولویوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر چھوٹے مولویوں کی بات ہے تو سن لو، اللہ نے اسد کے 10 حصے کیے ہیں، 9 حصے سپیشل مولویوں کو دیے ہیں، تو 1 حصہ باقی کائنات کو دیا ہے، اور 10ویں حصے میں بھی شریک غالب مولوی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جی یا علی، مولوی کوئی کسی کی تائید بھی کرے گا تو کوئی ہیر پھیر کر کے ہاں فلانے کی بات غلط تو نہیں پر یوں بھی نہیں ہے، تاکہ تھوڑا سا اپنی بڑائی اور کبریائی ظاہر ہو جائے کہ میں اس کی پوری حمایت نہیں کرتا، ہاں مجبوراً کرنا پڑے تو پھر بھی کوئی یوں یا ضرور کرے گا، تاکہ لوگوں کو تصور دیا جائے کہ فلانے کی بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اپنا خبر ہر بندے نے اپنی قبر میں آپ جاننا ہے، نہ کوئی وہاں مولوی ساتھ جائے گا،
نہ کوئی ذاکر جائے گا، اپنا ایمان جائے گا، اپنی ذات جائے گی۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں اپنا حساب آپ دینا ہے۔ خدا کے لیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اس کا مطلب ہے گھنٹہ ہونے والا ہے۔ آج پھر تھوڑی پروگرام میں گڑبڑ ہو گئی، تو چند منٹ، 2 4 5 منٹ اور پھر انشاءاللہ تقریر ختم۔ تو میرے دوستوں میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج اللہ کی صفات و ثبوتیہ اور سلبیہ بھی بیان ہو جائیں، لیکن جتنا کچھ ہو گیا بحمدللہ سب کچھ اس میں کافی آ گیا۔ اتنا سمجھ لو کہ وہ کوئی صفت ہی آ گیا، اتنا سمجھ لو کہ وہ کوئی صفت کمال ایسی نہیں جس سے اللہ متصف نہ ہو، اور کوئی بری ایسی صفت نہیں جس سے اللہ کا دامن ربوبیت پاک و صاف نہ ہو۔ لہذا یہ بطور مثال چھوٹی چھوٹی کتابوں میں 8 10 صفتیں گنوائی جاتی ہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ جو ہے وہ، یہ ساری اللہ کی صفتیں ہیں۔ کہ اللہ قادر نہ ہوتا تو کائنات کیسے پیدا کرتا؟ اگر خدا علیم نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات منظم طریقے پہ کیسے چلاتا؟ اگر حکیم نہ ہوتا اس کی کائنات میں لاکھوں حکمتیں کیسے نظر آتی؟ الغرض اگر مرید نہ ہوتا، ارادہ نہ کرتا، مجبور ہوتا، آگ تو صرف جلا سکتی ہے، وہ کسی شے کو بچا تو نہیں سکتی۔ لیکن خدا تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرتا، تو ماننا پڑتا ہے وہ قادر مختار بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا اور اللہ کے سارے صفات ایک طرف، کہ اللہ کا عادل ہونا ایک طرف، ہمارے مذہب کی دار و مدار ہی اللہ کی عدالت پر ہے۔ اگر اللہ عادل نہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ نیکوں کو وعدے کے مطابق قیامت کے دن جزا دے گا؟ کیونکہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ عادل نہیں تو کیا ضمانت ہے کہ وہ بروں کو سزا دے گا؟ اگر اللہ عادل نہیں تو کیا ضمانت ہے کہ جس کو نبی بنایا وہ واقعہ نبی ہے؟ اگر وہ اللہ عادل نہیں تو کیا دلیل ہے کہ اس کو اس نے ولی بنایا وہ واقعاً ولی ہے؟ اگر وہ عادل نہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ قیامت آئے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بروں کو سزا دے گا؟ سارے اسلام کی عمارت گر جاتی ہے اگر اللہ کو عادل نہ مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اصولوں میں اللہ کی عدالت شامل ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ جس طرح چکی بغیر اپنا کلی کے نہیں چل سکتی، جس کو قطب آسیہ کہتے ہیں، جس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے، تو یوں سمجھیے کہ مذہب کی چکی کی کلی کا نام ہے اللہ کی عدالت۔ اور عدالت اتنی ضروری شے ہے، اللہ فرماتے وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اگر تم عدالت کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تمہارے سامنے 2 فریق مقدمہ لے آئیں، ایک ہو تمہارا دوست، دوسرا ہو تمہارا دشمن، تو خالق فرماتے اگر تم دیکھو کہ دشمن حق پر ہے تو اس کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو ورنہ بے ایمان بن جاؤ گے۔ تو جو اللہ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کمزور مخلوق کو کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کر، کوئی عقل یہ مان سکتی ہے کہ وہ خالق اپنے بندوں سے بے انصافی کرے گا؟ لہذا اللہ عادل ہے، وہ قائم بالقسط ہے، اس کا سارا نظام عدالت پر قائم ہے۔ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا گانا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا، کیونکہ دیتے ہیں بعد ظرف قدا خار دیکھ کر۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ کی صفات سلبیہ، وہ صفتیں جو اللہ کے شایان شان نہیں ہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا کہ ہماری طرح نظر آئے، اللہ مکانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق مکان ہے۔ اللہ زمان کا محتاج نہیں ہے، اللہ اس وقت بھی اللہ تھا جب نہ مکان تھا نہ زمان تھا، لہذا وہ محتاج نہیں، وہ غنی مطلق ہے۔ اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا، جس طرح پانی کوزے میں ہو یا خوشبو پھول میں ہو یا تراوت تیل میں ہو، اللہ کسی شے میں حلول نہیں کرتا۔ اللہ کسی شے کے ساتھ متحد نہیں ہوتا کہ 2 مل کے یوں ایک بن جائے کہ بندہ تمیز نہ کر سکے خدا کون ہے تے مخلوق کون ہے۔
جیسا کہ بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی من جان شدم تو تن شدی تا کس نہ گوید من بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ بندہ عبادت کرتے کرتے قرب خدا حاصل کرتے کرتے اللہ کے ساتھ یوں متحد ہو جاتا ہے کہ بندے اور خدا کا فرق مٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ہو جاؤں تو میں بن جا، میں جسم بن جاؤں تو جان بن جا، تو جسم بن جا میں روح بن جاؤں، تاکہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ آل محمد نے ایسا عقیدہ رکھنے کو کفر و شرک کہا ہے۔ اللہ کبھی کسی مخلوق کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا۔ این التراب و رب الارباب، کائنات کا خالق مالک پالک کو جا اور ایک عاجز بندہ کو جا، بندہ خدا سے مل کر ایک ہو جائے کہ پتہ نہ چلے خدا کون ہے اور بندہ کون ہے، وہ پاگل خانے میں بند کرنے کے قابل ہے۔ وہ ایسا بندہ خدا پرست یا خدا کا ماننے والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ۔ اور آخری صفت اللہ کی یہی ہے صفت سلبیہ کہ اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ جس چیز کی چاہو مثالیں دیا کرو، فلانا فلانے جیسا، فلانی فلانے جیسی، فلانی شے فلانی جیسی، لیکن لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بحمد اللہ اتنا کافی بھی ہے، وافی بھی ہے اور شافی بھی ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ نہ بھولو کہ آج 7ویں ماہ محرم ہو چکے، جس کا مدت سے انتظار تھا وہ گھڑی آ چکی ہے۔ آج کا دن تھا جب ابن زیاد بدنہاد نے پسر سعد کو خط بھیجا کہ اذا بلغ کا کتابی ھذا فحل بین الحسین و بین الماء، یہ میرا خط تجھے مل جائے تو فوراً پہرے بٹھا دے، نہر فرات پہ پہرے لگا دے تاکہ پانی کا کوئی قطرہ آل محمد کے خیموں میں نہ پہنچ جائے۔ اگلا جملہ بڑا افسوسناک ہے، کافرانہ جملہ۔ ملعون کہتا ہے انی حللتہ علی الیہود والنصارى، میں یہ نہر فرات کا پانی یہودیوں نصرانیوں پر تو حلال قرار دیتا ہوں، لیکن حرمتہ علی الحسین و اہل بیتہ، جس کی ماں کے جہیز میں ساری کائنات کے پانی تھے، وہ ملعون کہتے ہیں حسین اور ان کے خاندان پر پانی حرام ہے۔ اس حکم کا ملنا تھا کہ ملعون نے 500 سپاہی عمرو ابن زبیدی ملعون کو دے کر پہرے بٹھا دیے کہ کوئی پانی کا قطرہ خیام حسینی میں نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ آج 7ویں محرم کو پانی بند ہوا، جو کوئی پانی خیموں میں تھا وہ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہوا۔ حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، انصار بھی ہیں، آوان بھی ہیں۔ وہ پانی کب تک پورا ہوتا؟ جوں جو وقت گزرتا جاتا ہے العطش العطش کی آوازیں خیام حسینی سے بلند ہو رہی ہے۔ مجھے تو روز عاشوراء ابھی سے نظر آ رہا ہے، وہ وقت بالکل قریب آ رہا ہے کہ جب مظلوم کربلا یکا و تنہا میدان کربلا میں رہ جائیں گے اور فرمائیں گے حل من ناصر ینصرنا و حل من ذاب یذب حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو رسول زادیوں کا پردہ بچائے، کوئی ہے جو میرے نانے کے دین کی بقا کے لیے میرے ساتھ تعاون کرے۔ ادھر امام آواز استغاثہ بلند کریں گے، ادھر خیام حسینی سے کوہرام ماتم بپا ہوگا۔ امام گھوڑے کی باگیں ادھر موڑیں گے اور جا کے پوچھیں گے بہن زینب اس وقت بلند آواز سے رونے کا باعث کیا ہے؟ بی بی عرض کریں گی بھائی جان، ایک تو آپ کی غربت رلا رہی ہے،
آپ کی بے کسی اور بے بسی رلا رہی ہے، اور دوسری طرف اصغر کی پیاس رلا رہی ہے۔ ذرا اپنے لاڈلے بچے کو دیکھو، کیفا یتلذا عطشا، جسم سے آگ نکل رہی ہے، جسم شدت پیاس سے جل رہا ہے۔ امام فرمائیں گے میرا بیٹا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو۔ علامہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا کہ جب امام اپنے شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھا رہے تھے، کوئی شامیوں کی کوفیوں کی نظر پڑی، وہ کہیں سمجھے کہ امام قرآن لا رہے ہیں، انہیں اپنے آپ میں کہنا شروع کیا حسین قرآن بھی لے آئیں تو ان پر قرآن پہ اعتبار نہ کرنا، ان کے قرآن کو نہ ماننا۔ چنانچہ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ امام ناطے کے قرآن کا ٹکڑا لے کر قوم اشقیاء کے سامنے آ گئے اور فرمایا مجھے ایک بات کا جواب دو، ان انا المذنب فی زعمکم فما ذنب ھذا الطفل الرضیع، او ظالمو اگر گناہگار ہوں تمہارے گمان میں تو کہ میں نے تمہارے یزید پلید کی بیعت نہیں کی، مجھے بتاؤ میرے اصغر کا قصور کیا ہے؟ اور ظالمو اگر مجھے نہیں پلاتے نہ پلاؤ، میرے اس بچے کو دو گھونٹ پلا دو۔ بس امام کا یہ کہنا تھا کہ فوج میں اختلاف پیدا ہوا، بعضوں نے کہا امام بچے کا بہانہ بنا کے خود پانی پینا چاہتے ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں بچے کو پانی پلا دو، کوئی پانی ختم نہیں ہو جائے گا اگر 2 گھونٹ دے دیے جائیں گے۔ پسر سعد نے دیکھا کہ فوج میں کھلبلی مچ رہی ہے، اختلاف رونما ہو رہا ہے۔ عرب کے مشہور تیر انداز مرحوم ملعون حرملہ سے کہا کہ یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ جلدی کر، حسین کا کلام قطع کر۔ اس ملعون کو حکم کا ملنا تھا، اس نے 3 شعبوں والا تیر، 3 نوکوں والا تیر مجھے زور سے چلے کمان پہ چڑھایا کہ تیر فراٹے لیتا ہوا آیا اور آ کر شہزادے کے کان میں لگا، فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک کان کو چیرتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيِ الْإِمَامِ، امام کی کلائی میں جا کے پیوست ہو گیا۔ بس تیر کا لگنا تھا کہ پھول کو ملا گیا، شہزادہ دم توڑ گیا۔ احتجاج طبرسی میں لکھا ہے کہ امام نے گھوڑے کی زین چھوڑی، فرش زمین پہ آئے، اپنے مظلوم بیٹے کی میت کو فرش زمین پہ رکھا اور اکیلے کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھائی۔ حسین تیری غربت پہ کائنات قربان، آج کوئی مقتدی اقتدا کرنے والا نہیں، کوئی اقتدا کرنے والا مقتدی نہیں تھا۔ جب امام شہزادے کی نماز پڑھا چکے، پھر امام زمین پہ بیٹھ گئے، کربلا کی گرم ریت، اپنے باب علی والی تلوار، اس سے چھوٹی سی قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد اپنے ششمائیں لال کملائے ہوئے پھول کو دفن کیا، اوپر گرم ریت برابر کر دی۔ مرزا دبیر کہتے ہیں ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ مجھے 2 جملوں کی اجازت دو۔ بحث ہوتی علماء میں کہ کربلا میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا، امام پر سب سے بڑا صدمہ کون سا گزرا؟ میں کہتا ہوں شہید، کوئی کہتے ہیں جناب اکبر کی شہادت، کوئی کہتے ہیں سرکار وفا عباس کی شہادت، لیکن میرے ناقص رائے یہ ہے کہ اصغر کی شہادت امام پر سب سے زیادہ شاق گزری۔ چنانچہ امام نے آخری وقت میں فرمایا تھا شیعتی مہما شربتم عذب ماء فاذکرون، او میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ او سمیتم بغریب او شہید فاندبونی، اور جب سنو کہ کوئی غریب غربت میں مارا گیا، کوئی مسافر سفر میں مارا گیا تو میری غربت پہ 2 آنسو بہا لینا۔
اگلا جملہ بڑا ساختہ ہے، فرماتے ہیں یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو، اے کاش کہ تم روز عاشورا کربلا کے میدان میں موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا اور ظالم کس طرح تیروں کا پانی میرے بیٹے کو پلا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو مولا آپ کا یہ شہزادہ یوں مظلومیت کی موت نہ مارا جاتا اور آپ اکیلے کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہ پڑھاتے، ہم بھی اقتداء کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، وآخر دعوانا